اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج شب بارات کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ شب بارات کا کیا معنی ہے اور شب بارات میں کون سے اعمال کرنی چاہیے۔ پہلی بات کہ شب بارات کا کیا معنی ہے۔ شب کا معنی رات، برات کا معنی بری ہونا۔ تو چونکہ اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات کو یعنی شب بارات کو انسانوں کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت انسانوں کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس رات میں یا دن میں کون سے اعمال کرنی چاہیے۔ دن کو روزہ رکھنا چاہیے اور رات کو قیام کرنا چاہیے۔ رات کو قیام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات وہ قیام کرے، بلکہ جتنے آسانی سے ہو سکے انسان اس رات کو عبادت کے ساتھ زندہ کرے۔ اس رات میں نوافل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے اور تسبیحات پڑھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی اس رات کو زندہ نہ کرے، اس رات میں عبادت نہ کرے، اس کو گنہگار ٹھہرایا جائے، بلکہ جتنا آسانی سے ہو سکے اگر کوئی پوری رات عبادت کر سکتا ہے تو بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ اگر نہیں کر سکتا کم کر لے، آدھی رات عبادت کر لے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے 1 گھنٹہ وہ عبادت میں مشغول رہے۔ کم از کم اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کیا جائے کہ عشاء کی نماز وہ بجماعت پڑھ لے، جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اور صبح کی نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اور سنت طریقے کے ساتھ وہ سو جائے۔ اور دن کو روزہ رکھنا، اور اس کا مطلب یہاں تک ہے، صرف اتنا ہی ہے۔ 15 شعبان کا جو روزہ ہے اس کا معنی صرف اتنا ہی ہے کہ اس روزے کو رکھا جائے تو بہتر ہے، مستحب طریقہ ہے۔ اگر کوئی نہ رکھے تو اس کو گنہگار نہ ٹھہرایا جائے، گناہ نہ سمجھے۔ اس کے علاوہ کہ اس رات کو شب بارات کی رات کو اللہ رب العزت ان افراد کے نام لکھتے ہیں، اور یعنی پورے سال میں کہ جن اگلے سال میں جنہوں نے مرنا ہوتا ہے، جن کی موت جو ہے نا واقع ہونی ہوتی ہے، اور اسی طرح کوئی پیدا ہوتا ہے، اور کس کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ ساری باتیں وہ لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا سے اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، مغفرت کر دوں اس کی۔ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق کو فراخ کر دوں، اس کو رزق دے دوں۔ ہے کوئی اپنے مسائل کو حل کرنے والا، کوئی مانگنے والا، کوئی ضرورت مند ہے کہ مجھ سے اپنی ضرورت کو پوری کر دے، کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، اس کے مسائل کو حل کر دوں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلانات فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ اشخاص وہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں فرماتے، ایسے بدبخت لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک مشرک ہے۔ نمبر 1 وہ مشرک ہے کہ جو شرک کرنے والا ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے والا ہو، کسی بت کے سامنے، کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو، مشکل کشا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنے والا ہو، اور اسی طرح اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھنے والا ہو، تو یہ مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور دوسرے نمبر پہ
وہ کینہ رکھنے والا، کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، تو ایسی شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 3 کہ والدین کا نافرمان، ایسا بندہ کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی والدین کے نافرمان کا بھی وہ مغفرت نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح زنا کرنے والا، مرد اور عورت چاہے جو بھی ہو، زنا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح وہ شخص کہ جو شراب کا عادی ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ شراب کا عادی اگر عادی نہ ہو، کبھی پیا کبھی توبہ کیا، تو ایسا شخص نہیں، بلکہ شراب کا عادی ہو کہ اس نے توبہ نہ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور وہ شخص کہ جو اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح قتل کرنے والا، جو ناحق قتل کرتا ہو، ایسے بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں معاف فرماتے۔ اور اسی طرح رشتہ داری توڑنے والا، کہ جو بندہ رشتہ داری توڑتا ہے، اور اگر وہ رشتہ داری توڑتا ہے کسی دینی مصلحت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، تو پھر یہ ان بندوں میں داخل نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے دنیا کے لیے، دنیا کی مفاد کے لیے، تو ایسے بندوں کے بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا